الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ داڑھی کے خلال کا کیا حکم ہے یا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اس کا حکم جو ہے، اس میں مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ نے واجب کہا ہے، اور جنہوں نے واجب کہا ہے ان کی دلیل، سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے اخذ کفا من ماء، ایک ہاتھ میں پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکہ، اپنی وہ داڑھی اور وہ تھوڑی کے نیچے اس کو داخل کرتے، فخلل به لحیتہ، تو اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور کہتے ہکذا امرنی ربی عز وجل، اس طرح مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ حدیث مختلف ہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث انس جو ہے اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کی اس سند میں ولید ابن زروان ہے اور وہ مجہول الحال ہے۔ اس کے اور بھی طرق ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہ سب ضعیف ہیں، اور یہ تلخیص الحبیر میں 86 نمبر صفحہ جلد نمبر 1 میں ذکر کیا ہے ابن حجر نے۔ اور اس حدیث کو ویسے ابن قیم نے تہذیب السنن میں اور شیخ البانی نے اپنی صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے۔ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں امر جو ہے وہ استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ دلائل کے درمیان اگر جمع کریں کہ اکثر نے جس نے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، انہوں نے تخلیل داڑھی کا خلال کا ذکر نہیں کیا آپ کے وضو کی صفت میں۔ اگر واجب ہوتا یہ تو اس میں خلل نہ کرتے، اس کا بھی ضرور ذکر کرتے کہ اگر آپ ہر نماز میں اور اس وضو کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرتے کہ داڑھی کا خلال کرتے۔ تو اس لیے یہ جو ہے امر جو ہے، یا آپ کا بعض روایات میں جو داڑھی کا خلال کرنا جو ہے جس میں حکایت آتی ہے وہ احادیث صحیح ہیں، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے، یعنی انگلیاں جو ہے پھیرتے داڑھی میں گیلے کر کے وضو میں، اور یہ ترمذی کے اندر ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح، لیکن اس میں فعل ہے، آپ کا عمل ہے، اور کر لینا مستحب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب آپ کی سنت سے کسی چیز کو ثابت ہو جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم واجب کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس عمل میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا واجب چھوڑنے سے۔ واجب میں جو ہے اس کا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا اگر واجب چھوڑ دیا ہے۔ مستحب کہنے سے اس کے اجر میں کمی آئے گی اور اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کسی چیز پہ حکم لگانے پہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو زیادہ جمہور کا یہی اس میں مسلک ہے کہ یہ جو ہے مستحب ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس پہ جو ہے وضو کی جو سنتیں ذکر کی، اس میں جو لکھا ہے تخلیل اللحیہ، کہ اگر داڑھی جو ہے وہ خاص کر گھنی ہو، چہرے کی جلد نظر نہیں آتی، تو پھر جو ہے وہ مسنون ہے کہ داڑھی کا خلال کرے گا۔ لیکن اگر داڑھی بالکل ہلکی سی چند بال ہیں تو ایسی شکل میں جلد نظر آتی تو اسے چہرے کو دھونا چاہیے۔ تو یہ مختصر اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازیں، ہمارے وضو، ہمارے لیل و نہار، شب و روز، اور ہماری ساری عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ واجب ہے تب ادا کریں اور سنت ہے تو چھوڑ دیں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا۔ جب کسی مسئلے میں کہا جائے کہ یہ سنت ہے، جب سنت کہا جائے تو بس اسے جو ہے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔